بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکفر ملت واحدہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام آمنت باللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین، مولانا حکیم احسن عظیم صدیقی حاضر ہوں اور آپ کے سامنے مسئلہ فلسطین لے کر آیا ہوں، اور یہ دستک آپ کے دل و دماغ پر دینے آیا ہوں کہ خدا را سوچئے۔ کیا سوچئے؟ اللہ پاک نے جو عظیم لا ریب کتاب اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہاں پر بتلا دیا، اللہ نے بتا دیا، نبی کو بتایا کیا کہ اے ایمان والو، اے نبی جی، ان سب کو ایمان والوں کو بتا دو کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور ان کو دوست نہ بناؤ، اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں اس چیز پہ نہ لگاؤ کہ یہ تمہارے دوست ہوں گے، یہ قطعاً آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ سامعین محترم، 1400 سال گزر گئے، ساری تاریخ چھان لو کہ کہیں بھی مسلمانوں کے ساتھ یہودوں نے، نصارہ نے کہیں پیار محبت انداز اپنایا ہو، قطعاً ایسا نہیں۔ ہمیشہ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے کے در پہ ہیں اور کاٹ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھیں، آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پر یہی منافقین، یہ یہود و نصارہ، یہ آپ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، آپ کے در پہ ہو جاتے ہیں، آپ کو تکلیف، آپ کے دین کو تکلیف اور آپ کے اصحاب کو تکلیف دینے میں یہ کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ بڑی بڑی سازشیں کی انہوں نے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ عظیم ترین ہستی ہیں، انہیں بھی یعنی کہ تکلیف دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہودیہ عورت نے گوشت میں زہر ملا کر دے دیا کہ یہ نبی بھی ختم ہو، یہ نبی کا دین بھی ختم ہو، نبی کے چاہنے والے بھی ختم ہوں۔ لیکن افسوس کہ آج ایک طرف تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں یہودیوں کی طرف، اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں نصرانیوں کی طرف، اور ہم اپنے گھر کے اندر ان کی محبتیں پال رہے ہیں، اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دے رہے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان یہودیوں، ان عیسائیوں کے ساتھ محبت کرنے میں۔ سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج فلسطین کے اندر جو کہ پکے اور سچے مسلمان ہیں، جو قبلہ اول کے محافظ ہیں، آج یہود و نصارہ کو وہ چب رہے ہیں۔ کیوں چب رہے ہیں؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں اور آپ کے دین کے اوپر چلنے والے ہیں، تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہضم نہیں ہوتے۔ آئے دن ان کے ساتھ مسائل چل رہے تھے، اب تو انہوں نے باقاعدہ ایک جنگ شروع کی ہے، ایک مسلمانوں کی نسل کشی شروع کر دی ہے۔ خدا را
اور مسلمانوں اب تو اٹھو، اب تو ہوش کے ناخن لو، اپنی تجارت کو ضرور کرو لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی حفاظت کرو، اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرو، ساتھ اپنے مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ سامعین محترم، یہ کیسا مسلمان ہے آج کا کہ آرام سے سویا ہوا ہے، کوئی تو اپنے کاروبار میں مگن اس طرح ہے کہ اس کو سب کچھ بھولا ہوا ہے، اور کوئی کہاں پہ جو جس فیلڈ میں ہے وہ مگن ہے، ضرور ہو اپنے اپنے فیلڈ میں، لیکن ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو یہود و ہنود کے گولیوں کا نشانہ بنتے آ رہے ہیں، جو ہمارے بچوں کی طرح وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ گولیاں اور بم برسا رہے ہیں، وہ اتنی زخمی ہو رہے ہیں، لیکن ان کے زبانوں پہ ایک ہی ترانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ ہے، قرآن سے ان کی محبت ہے۔ یہودی تو آخر کر گئے، انہوں نے اب تو ہر قسم کی جس قدر ان سے ہتھیار چلائے جا سکتے تھے وہ چلا رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام اسلامی ممالک کے اندر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اٹھنا چاہیے۔ اگر جو ابھی تک بیدار نہیں ہوئے، میں دستک ان کے دل و دماغ پہ دینا چاہتا ہوں، خدا را اب تو اٹھو، اب تو اٹھو، ان کے ساتھ تعاون کرو۔ تعاون کی بہت ساری صورتیں ہیں، سب سے اول تو یہی ہے کہ آپ بھی اپنے پاس اسلحہ لو اور ان کے حفاظت کے لیے چل پڑو، یہودیوں کو ناکوں چنے چبو۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو، کیونکہ وہ جو اپنی پروڈکٹس ہیں وہ ہمیں بیچتے ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں، ہماری آمدنی سے، ہمارے پیسوں سے وہ گولیاں خرید کر ہمارے ہی بچوں کے اوپر برساتے ہیں، وہ ہمارے ہی گھر کے اوپر برساتے ہیں، ہماری خواتین کے اوپر برساتے ہیں، ہمارے نوجوانوں بڑوں کے اوپر، حتیٰ کہ ہماری مساجد کے اوپر برساتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر یہ تو دیکھو اور کچھ نہیں کر سکتے، فلسطین جا کر جہاد نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، یہ تو جہاد کر سکتے ہو، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو۔ یہ کوکا کولا، یہ پیپسی چھوڑو، اپنے مشروبات کو استعمال کرو، اپنے شربت بناؤ، حتیٰ کہ گنے کا رس ہے اس کا استعمال کرو، اس طرح دیگر مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کرو۔ ان کا بائیکاٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں آپ اپنے لیے مزدوری کرتے ہیں، پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے پیسے ہر ایک آدمی 1000 کی نیت کر لے، 1000 نہیں تو 500 کی نیت کرے۔ جو یہ امدادی ٹیمیں، یہ جو رفائی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے لیے امداد اکٹھی کر رہے ہیں، ان تک پہنچا رہے ہیں، ان تک پہنچائیے، ان تک ضرور پہنچاؤ، تاکہ ان کے لیے جو یہودیوں نے کھانے کا نظام بند کر دیا ہے، پانی بند کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان کے لیے تمام زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ ترک ہو چکے ہیں، ان کے لیے مجبوریاں پیدا ہو گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ بھی تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جیسے میرے اور آپ کے بھائی بہن بھائی بچوں کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں سکون نہیں ملتا، اب وہ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ فرمایا کہ بنی آدم اعضائے یکدیگرن، کہ بنی آدم سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ سامعین محترم، کیسا جسم کہ جیسے ہاتھ پہ تکلیف ہو، آنکھ میں تکلیف ہو تو سکون پورے جسم کو نہیں ہوتا، حتیٰ کہ پاؤں کے انگوٹھے کے اوپر بھی تکلیف ہو تو چین نہیں آتا، سکون نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، میں یہ آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ذبح ہو رہے ہیں، وہ قبلہ اول کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ محافظ ہیں، ہم سے تو حفاظت ہو نہیں رہی، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل تو جہاد ہے۔ اگر جہاد نہیں کر سکتے تو مجاہد کے لیے اگر کوئی آپ سر و سامان تیار کریں گے تو آپ کو بھی اتنا ہی حصہ ہوگا، اتنا ہی حصہ آپ کو ملے گا جو مجاہد جہاد کرنے والے کو ملے گا۔ سامعین محترم، یہ نیکیاں تو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، اس کو یہ نیکی ضرور کماؤ، اپنے یہ آپ کا جو دیا ہوا یہ پیسہ کل قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے ذریعے آپ سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ فلسطین والے اس وقت پکار کر مسلمانوں کو بلا رہے ہیں کہ لوگوں، یہ قبلہ تو تمہارا بھی تھا، قبلہ اول تمہارا بھی تھا، ہم بھی مسلمان ہیں اور تم بھی مسلمان ہو، کل یہ وقت تمہارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ ہاں، یہ قطعاً یقینی بات ہے، آج وہ ان کو مار رہے ہیں، کل وہ ایک ایک کر کو ہم تک بھی پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں شام کے اندر
عراق کے اندر یہی لوگ ہیں، انہوں نے تباہی مچائی، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، وہ یکجا ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان ہم یکجا نہیں ہوتے، ہمارے اندر یہ تفرقہ بازی ہے۔ خدا را اب تو ختم کر دیجئے، اب اس فرقہ بازی سے باز آ جائیے، یکجا ہو جائیے۔ ہمارے پاس قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور قرآن کے اندر راہ ہدایت ہے، ہدی للمتقین۔ جب اپنے آپ کو متقی کہتے ہو تو رستہ لو ہدایت کا، وہ کہاں سے ملے گا؟ وہ قرآن پاک سے ملے گا۔ اگر آپ کو قرآن پاک سمجھ میں نہیں آتا تو علماء سے رجوع کرو، اپنے علماء سے رجوع کرو جو قریبی ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو سیدھے راہ راست پر لائیں گے۔ خدا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ تعاون کی پوری کوشش شروع کر دو۔ اب میرے بھائیوں وقت نہیں رہا۔ آج بھی میں ایک کلپ سن رہا تھا ایک عالم دین کا جو بہت پرانا تھا، جو کہہ رہے تھے کہ جہاد بالقلم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، بہت جہاد کر لیا قلم کے ساتھ، جہاد باللسان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہم نے زبان کے ساتھ تقریریں بہت کر لی، اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم سر و سامان لے کر ان کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں۔ سامعین محترم، اگر اب بھی یہ ہمارے لیے مجبوری ہے اور ہے تو اس کے ساتھ ہم تو یہ تو تعاون، مالی تعاون تو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں یہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آج سے آپ ضرور بائیکاٹ کریں گے یہود و نصارہ کی اشیاء کا، ان کی مصنوعات کا۔ بہت خوشی ہوتی ہے کتنے لوگوں نے کوک اور پیپسی سے بائیکاٹ کیا، ان کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح ان کی بیکریاں ہیں، ان کے میکنولڈ اور اس طرح شیل پمپ وغیرہ ٹوٹل پمپ ہیں، ان سے بائیکاٹ کریں، اپنی معیشت کو مضبوط کریں۔ پی ایس او جو ہے جہاں سے آپ پیٹرول ڈلوائیں، پیٹرول تو ڈلوانا ہے یہیں سے ڈلوائیں، کیونکہ جب ان کی معیشت تباہ ہوگی، کیوں ہمارے ہی پیسوں سے وہ گولیاں خرید کر ہمارے ہی بہن بھائیوں کے اوپر وہ برسا رہے ہیں۔ ذرا یہ تو سوچو کہ ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ محترم سامعین، آپ اس کے اوپر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک جزا خیر عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔